جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا تو میں نے کاؤنسل سے قرارداد منظور کرائی اور میں نے تھیلیوں کے اوپر بین لگایا. وہ الحمدللہ پچھلی کابینہ میں منظور ہو گیا اور 15 جون سے انشاءاللہ شاپر بیگ کے اوپر اب بین ہوگا. انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جو فیکٹریز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ بند کریں گے. تھیلیوں کا استعمال جو ہے نا وہ ماحول دوست نہیں ہے. یہ ابھی بارش کا سیزن آنے والا ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوتا ہے. جب میں ایڈمنسٹریٹر تھا تو میں نے کاؤنسل سے قرارداد منظور کرائی اور میں نے تھیلیوں کے اوپر بین لگایا. کچھ لوگ جو پہلے رشوت آفر کر رہے تھے وہ جب رشوت ان کی کامیاب نہیں ہوئی تو وہ ہائی کورٹ چلے گئے اور ہائی کورٹ سے انہوں نے ہماری اس قرارداد کو کالعدم کروا دیا اس گراؤنڈ پہ کہ صوبائی لاء کچھ اور کہتا ہے. تو ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ صوبائی لاء کی یا صوبائی قانون کی موجودگی میں یہ شہری قانون نہیں ہو سکتا. تو ہم نے اس کا حل نکالا. ہم نے وزیر اعلیٰ کو میں نے خود ریکویسٹ کی, چیف سیکرٹری صاحب کو ریکویسٹ کی اور کہا کہ سر اپنے پروونشل قانون کے اندر آپ ترمیم کر دیں تاکہ ہم عدالتی فیصلے کے عین مطابق آگے بڑھ سکیں. تو وہ الحمدللہ پچھلی کابینہ میں منظور ہو گیا اور 15 جون سے انشاءاللہ شاپر بیگ کے اوپر اب بین ہوگا. اب ہمارے KMC کا عملہ ہو, DC آفس ہو, اسسٹنٹ کمشنر کا آفس ہو, ہم سب جہاں جہاں تھیلیاں اویلیبل ہوگی ان کا کما کرنے کے لیے کارروائی کریں گے اور انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ذریعے جو فیکٹریز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ بند کریں گے. بیکاز یہ جو تھیلیاں آپ کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر رہے ہیں نا, یہ ابھی بارش کا سیزن آنے والا ہے, آپ کو اندازہ ہے کہ ہمیں کتنا نقصان ہوتا ہے. ایسے تو میں شہریوں کو یہ گزارش کروں گا کہ اپنی حکومت کا, اپنی انتظامیہ کا ساتھ دیں اور خود یہ فیصلہ کریں کہ تھیلیوں کا استعمال جو ہے نا وہ ماحول دوست نہیں ہے, وہ ڈرین دوست, نالا دوست نہیں ہے, وہ سیوریج دوست نہیں ہے. تو وہ تھیلیوں کا استعمال خود ترک کر دیں گے تو ہمیں زیادہ آسانی ہوگی ان چیزوں کو انفورس کرنے میں. جی 3 چیزیں. پہلی چیز یہ کہ اس جگہ کوئی منڈی کم از کم KMC کی اجازت سے تو نہیں لگ رہی. اگر کوئی DC صاحب یا AC صاحب اجازت دے دیں یا کوئی ٹاؤن کر دے وہ الگ بات ہے. یہ KMC کی پراپرٹی ہے کہ وہ اگر کسی یہاں پہ لوگ رہتے بھی ہیں تو اگر کسی کا ذاتی وہ ہے تو یار وہ تو قربانی جو ہے ان کے خون میں بھی ہے اور ہمارے دین میں بھی ہے, تو قربانی تو دینی ہے. دوسری باری باری چل رہا ہوں. دوسری بات, جو درخت کٹا تھا, درخت گرا تھا, اس کی جگہ پلانٹیشن کی گئی. جس جگہ پہ مونیومنٹ لگایا گیا اس جگہ پہ پہلے بھی مونیومنٹ تھا. جو مونیومنٹ توڑ دیا گیا, جو ہمارے یہاں کارروائیاں ہوتی ہیں, میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جہاں ایک زمانے میں آپ سنتے تھے کہ شہر کے اندر جو پیڈسٹرین برج ہے اس کا سریا کاٹ کے لوگ لے گئے, پھر آپ TV پہ خبر چلاتے تھے کہ میئر یا ایڈمنسٹریٹر یا وزیر صاحب جو ہے نا وہ نوٹس لیں, بیت المکرم کا برج جو ہے نا اس کی ریمپ سیڑھیاں جو ہے نا اس کے لوہے کے سلیب غائب ہو چکے ہیں. ایمپریس مارکیٹ کا جو پیڈسٹرین برج ہے وہ برے حال میں ہے. تو ہم نے ایک پالیسی بنائی. ہم نے کہا جی اس کی رکھوالی کرنے کے لیے آپ کو یہ BOT کا کانسیپٹ بھی ہے اور اس کے اندر برانڈنگ کی بھی آپ اجازت دیں تاکہ شہر بھی آپ کا صاف ستھرا لگے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی آمدنی بھی ہو سکے, اور تیسری چیز اس سٹرکچر کی رکھوالی بھی کر سکے. ہم نے اس کے تحت 110 پیڈسٹرین برج ہیں, ہم نے اجازت دینا شروع کی. غالباً شہر میں 50 یا 52 برجز ہیں جہاں پر اجازت دی گئی ہے. پچھلے 1 سال میں 5.5 کروڑ روپے کا ہم نے ریونیو اکٹھا کیا ہے اس سے, جو ڈاکیومنٹڈ ہے. اور اب آپ کو الحمدللہ کوئی خبر نہیں آتی کہ حسن اسکوائر کا برج ٹوٹ گیا ہے, بیت المکرم کا برج ٹوٹ گیا ہے یا ایمپریس مارکیٹ کا برج ٹوٹ گیا ہے. تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم اس کو اس طریقے سے آگے لے کے چل رہے ہیں تاکہ ہمارے شہر کے مسائل بھی حل ہو سکیں, آپ کی آمدنی بھی صحیح ہو سکے. کم از کم ماضی کی طرح ہم چائنا کٹنگ وغیرہ نہیں کر رہے.